السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے جو عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کا جو ثوابی کے اندر جلسہ تھا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب جرگے کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن جرگہ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو دو چار چیزیں آتی ہیں کہ مختلف قبائل کے جو سردار ہیں وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ویسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر جناب ایک پراپر وہ جلسے والا ماحول تھا اور پی ٹی آئی نے ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر اکٹھی کی تھی۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیا وہ ہٹ ہوا یا فلاپ، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کو جو جلسہ ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب وہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی اس وقت پی ٹی آئی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی تھی، اور علی امین گنڈا پور ایک قافلہ کے پی کے سے لے کر نکلے تھے اور انہوں نے جناب ڈی چوک پہنچنا تھا۔ الٹیمیٹلی وہ بیچ سے جو ہے وہ کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے 12 اضلاع پار کرتے ہوئے مارگلا کی پہاڑیاں اور وہاں سے جو ہے وہ کے پی اسمبلی نکلتے ہیں، وہ وہاں پر نکلتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی کے لوگ اور ورکرز اور جو کارکنان ہیں وہ ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ جناب ہمیں بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی ایک کہانی پوری سناتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کال دی جاتی ہے جب خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ملاقاتیں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں قید تنہائی کے اندر رکھا جا رہا ہے اور ان کے سیل کی جو ہے وہ لائٹ بند کر دی گئی ہے، اور الٹیمیٹلی اور بہت ساری باتیں کی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی۔ وہ احتجاج کی کال وہ ایک ہی دن پہلے جو ہے وہ کال واپس لے لی گئی۔ اس کے بعد الٹیمیٹلی ڈاکٹرز گئے، انہوں نے چیک اپ کیا اور وہ ساری جو خبریں تھیں یا جو افواہیں تھیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ لائٹیں بند کی گئی ہیں اور ان کی صحت خراب ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، تو وہ ڈاکٹرز نے کلیئر کر دیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو ان کے پرسنل ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مینٹلی طور پر شاید انہیں جو ہے وہ وہاں پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی علیمہ خان نے کوٹ کیا تھا ان کے ڈاکٹر کو لے کے، تو وہ ہوئی اس وقت بھی جو ہے وہ واپس لے لی گئی۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ آخری جلسہ جو تھا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بعد یہ اب ایک بڑا پاور شو کا اہتمام کیا گیا تھا اور ایک کال دی گئی تھی۔ اب ثوابی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ ویسے بھی پی ٹی آئی کا گڑھ ہے اور وہاں پر کوئی روک ٹوک بھی اتنی نہیں ہونی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد یا پنجاب کے اندر جب وہ احتجاج یا جلسے کی کال دیتے ہیں تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی ایک بھاری نفری پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی اور پولیس جو ہے وہ شیلنگز کرتی تھی اور گرفتاریاں کرتی تھی اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی جو ہے وہ لیڈرشپ بھی وہاں پر نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے نہیں آتی تھی، لیڈرشپ جو ہے وہ کارکنان کو آگے کر دیتی تھی اور کارکنان بیچارے گرفتاریاں اور شیلنگز برداشت کر کے جو ہے وہ گھر چلے جاتے تھے۔ لیکن اب ثوابی تھا اور ثوابی جو ہے وہاں پر کے پی کی ساری مشینری سارے انتظامات جو ہیں وہ کے پی حکومت نے خود دیکھے اور وہ پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب جو ہے وہ ایک اچھا شو کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ بڑے اعلان ہوں گے۔ اب وہ بڑے اعلان کیا ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی زوم میٹنگ ہوئی تھی ایک، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو ہے اس جلسے کے اندر جو ہے وہ بڑے اعلانات ہوں گے۔ خان صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا، علیمہ خان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ نے ضرور آنا ہے اس جلسے کے اندر، اپنا جو ہے وہ اگلا لاہے عمل دیں گے۔ اب وہ لاہے عمل کیا دیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایک بات جو ہے تعداد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو صحافی وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 5000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جناب 3000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اب 3000 کرسیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ 3000 کرسیاں تھیں اور 3000 بندہ ہی ہوگا، ظاہری بات ہے وہاں پر لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دیگر وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد بھی لوگ کھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں، کرسیوں کے اوپر جو ہے وہ بہت کم جو ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو خواتین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر تعداد بہت کم تھی، جو ڈرون سے ایک شاٹ لیا گیا تھا اس کے اندر خواتین کی تعداد بہت قلیل تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ کے پی کے اندر تھا اور وہاں کے سوشل نارمز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، پنجاب کے اندر تھوڑے سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ خواتین کی تعداد وہاں پر تھوڑی سی کم تھی۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا جناب یہ جو پاور شو تھا یہ ہٹ ہوا یا فلاپ۔ آئی ووڈ کال دس ایوریج شو، مطلب میں نہ یہ کہوں گا کہ بہت بڑا شو تھا اور نہ کہوں گا کہ بہت ہی جو ہے نا وہ فلاپ شو تھا، نہ بہت اچھا شو تھا اور نہ ہی بہت جو ہے وہ کم شو تھا، مطلب 10 میں سے آپ اندازہ لگائیں تو 7 نمبر ہوں گے۔ ابو ایوریج شو تھا، اتنا کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں تھی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ خان صاحب نے ثوابی کے اندر جلسے کیے ہوئے اور بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہوئے، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ تعداد یہاں پر نہیں نکال سکے یہ لوگ، لیکن خیر تو یہ ایوریج شو تھا۔ اس کے بعد جناب ایک بندہ جو ہے وہاں پر بڑی انٹرسٹنگ خبر بھی آئی سامنے، ایک بندہ جو وہاں پر ہے وہ جناب امریکہ کا جھنڈا لے کر آ گیا، وہاں پر جناب بھگدڑ مچ گئی کہ یہ کیا لے کر آ گئے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اب اس کے دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں، ایک تو اس کے اندر پرانا سافٹ ویئر ہوگا جس میں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جناب امریکہ کی غلامی نامنظور اور اس طرح کی جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ جناب یہاں پر لا کے ظاہری بات ہے جھنڈے کو آگ لگائے گا اور بتائے گا، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے، لوگ ایسے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہی جو ہیں وہ خان صاحب کو باہر نکالیں گے، ٹرمپ صاحب ہی ہماری امید ہے اور ٹرمپ صاحب ہی ہماری آس ہے، جو یہ پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی ہوئی برانچ ہے جو باتیں کر رہی ہے ہماری بات ہو گئی ہے۔ دوسرا ایک سینیریو اس کا یہ ہو سکتا ہے
تو خیر اب ظاہری بات ہے وہ آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بگدڑ مچ گئی اور اس سے جو ہے وہ جھنڈا وغیرہ لے لیا گیا، جو ہے بہت سی وجوہات ہیں. لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ امریکہ کا جھنڈا لایا کہاں سے، اس کو ملا کہاں سے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر تو پاکستان کا جھنڈا مل جاتا ہے، لیکن امریکہ کا جھنڈا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کی جو ہے شیر کا بچہ لایا ہوا تھا وہاں پر جناب، امریکہ کا جو ہے جھنڈا لایا ہوا تھا. اس کے بعد جناب تقریروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی تقریریں ہر بندے نے کی. ایک چیز جو ہے وہ وہاں پر بڑی مس کی گئی فیصل جاوید صاحب کو. وہ جیسے ٹپیکل انداز میں کہتے ہیں کہ جناب کون ہیں آپ، سب کی جان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ. وہ جس طرح سے وہ لوگوں کا خون گرماتے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے، مطلب وہ کارکنان میں جوش دلواتے ہیں بڑا. اور یہ دوسری پارٹیز کے اندر یہ بات بڑی لیک کرتی ہے، ان کے پاس فیصل جاوید صاحب جیسا بندہ نہیں ہے، تو وہ وہاں پر نہیں تھے. خیر ایک ان کی کمی بڑی محسوس ہو رہی تھی. اور دوسرا شیخ وقاص اکرم نے جو ہے وہ وہاں پر پھر تقریر کی. انہوں نے 2 سے 3 منٹ کی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے مزید انہوں نے باتیں کی اور کہا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ایسے کمزاد لوگ وہ لوگ ہیں پارٹی میں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، پارٹی بالکل متحد ہے. علی امین گنڈا پور جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں جناب بڑا حیران ہوا کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کیوں بات ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ اس چیز کے اندر یہ تھا کہ وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے نا تو اس کو دور کر لیں، مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے لوگوں کے اندر اب شک آ رہا تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ ڈنڈی مار کر نکل جاتے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے بھی یہ گئے جناب وہاں سے بیچ سے چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد لاہور والا تھا وہ وہاں سے بھی بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے، جلسے کے ٹائم پہ نہیں آتے تھے، لیٹ آتے تھے. وہ جو سارا شک تھا نا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ جناب یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کارکنان وہاں پر بیار و مددگار پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ان کو جو ہے نا وہ وہاں پر اچھا ساری تقریروں کے اندر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جناب یہ جو جلسہ ہے نا وہ علی امین گنڈا پور کے لیے، مطلب ہر کوئی آ کر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کر رہا تھا. 2-2 3-3 منٹ کی تقریریں تھی اور جو ہے وہ ہر کوئی بندہ آ کر جناب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اور وہ بات یہی تھی کہ جناب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو اسے دور کر لیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جناب اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے سلمان اکرم راجہ نے چھوٹی سی تقریر کی، اس کے بعد بیرسٹر گور نے چھوٹی سی تقریر کی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے وہ غالباً 4:30 بجے آئے اور 6 بجے جو ہے انہوں نے تقریر کی. اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جناب جو میڈیا ہے وہ شاید علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ سپیچ نہ چلائے. پہلے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو تقریریں ہیں وہ چلائیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے نا وہ شاید جو ہے وہ میڈیا نہ چلائے، لیکن وہ بھی چلائی گئی. اور وہ پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے بھی چلائے. وہ تو آپ کو پتہ ہے ایسی چیزوں میں ماہر ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے یہ انہوں نے ویوز کمانے ہوتے ہیں اور یہی ان کے لیے موقع ہوتا ہے اور گولڈن چانس ہوتا ہے. ان کے پاس یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جناب ویوز بنانے، سبسکرائبر بنانے، کیونکہ ان کے پاس ہوتی ہے پی ٹی آئی کی آڈینس ہے اور کوئی آڈینس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کر ہی وہی رہے ہوتے ہیں اور کسی جماعت کو انہوں نے دکھانا، صرف پی ٹی آئی کو انہوں نے دکھانا. تو الٹیمیٹلی آئے سارے. علی امین گنڈا پور نے بھی تقریر کی. وہ جس طرح سے ٹپیکل انداز میں بڑا لاؤڈ ہو کے وہ بولتے ہیں کہ جناب نکلو گے آپ، مرو گے آپ، وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں اکثر اس طرح سے وہ تقریر کرے. اور شیر افضل خان مروت صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے. اب میں نے جتنا دیکھا ہے مجھے شیر افضل خان مروت کی تقریر نہیں نظر آئی. البتہ جب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تقریر ختم کر رہے تھے تو ان کے پیچھے وہ جو ہے عمران خان کی تصویر لے کر کھڑے ہوئے تھے. تو یا ان کو موقع نہیں دیا گیا یا انہوں نے تقریر نہیں کی گئی، اس میں اب کچھ ڈاؤٹس ہیں. میں چیک کروں گا اس کے اندر فیکٹس اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. لیکن شیر افضل مروت نے جو ہے وہ وہاں پر تقریر نہیں کی گئی. بشرا بی بی کے حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب وہ آئیں گی، وہ بھی نہیں آئی. علیمہ خان کے حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، وہ بھی نہیں آئی. حماد اظہر صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے تقریر کی، لیکن پنجاب نے جو ہے وہ اس طرح سے کنٹریبیوشن نہیں کی. جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ پنجاب کی عوام نکلے گی اور وہاں جائے گی، اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر کنٹریبیوشن نہیں ہوئی. اب آ جاتے ہیں جناب اس بڑے اعلان کی طرف. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جناب وہ جو اعلان ہونا ہے، ابھی بیرسٹر گور نے تقریر کی ہے، سلمان اکرم راجہ نے کی ہے، شیخ وقاص اکرم نے کی ہے، ابھی اعلان ہوگا تھوڑی دیر میں جناب جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ آگے کیا لائے عمل اپنایا جائے گا. پھر علی امین گنڈا پور ہے، میں نے کہا جناب یہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے ہم نے آگے. وہ تقریر بھی ختم ہو گئی. الٹیمیٹلی اینڈ پہ یہ بتایا گیا کہ جناب ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ انتظار کریں، اگلا لائے عمل جو ہے وہ نومبر کے اینڈ پہ بتایا جائے گا، کال دی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تو یہ لب لباب جناب نکلا. اس سب کچھ کے اندر صرف یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، علی امین گنڈا پور کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر پچھلے 1-2-3 مہینوں کے اندر بہت سارے الزامات لگ رہے تھے، کیونکہ یہ ڈنڈی ڈنڈی مار جاتے تھے اور پھر کارکنان اور لیڈرشپ بھی ایٹ دی اینڈ جو ہے ان کے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ جناب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور پچھلے ولاگس کے اندر ہم یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں. تو وہ ڈنڈی مار جاتے تھے. تو مجھے جو یہ لگ رہا تھا یہ ثوابی والا سارا جو جلسہ تھا نا، یہ سارا جو کچھ کیا گیا تھا وہ علی امین گنڈا پور کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب آپ کے دل میں اگر ان کے حوالے سے کوئی شک ہے تو اسے آپ لوگ جو ہے وہ کلیئر کر لیں.
وہ ختم کرتے ہیں. خان صاحب کے حوالے سے تھوڑی چھوٹی باتیں کی جاتی تھی کہ جناب یہ فسطائیت ہو رہی ہے, یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, یہاں پر خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے, اس طرح کی 2-4 باتیں ہر بندہ آ کے تھوڑی تھوڑی کر دیتا تھا. لیکن جو اس کا مین لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ صاف شفاف ہے. اور ایٹ دی اینڈ لب لباب یہ نکلا کہ جناب انتظار کریے, آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ کہا گیا کہ جناب خیر اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو ایک بہن ہے روبینہ خان صاحبہ, انہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ زلفی بخاری نے جو ہے وہ چانسلر کے الیکشن کے لیے عمران خان کا نام منتخب کروایا تھا. تو ان سے کئی سوال پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب تو جیل کے اندر یہ زلفی بخاری صاحب اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں سارا کچھ. تو اس پر جو ہے شیخ وقاص اکرم ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے, انہوں نے گفتگو کی, ان سے وہ سوال کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نہیں جانتا کہ خان صاحب کی کوئی بہن ہے, مطلب ان کے غالباً ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارٹی ورکرز کی ہے بلکہ ان کی فیملی کی نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو یہی ان کی بہن جو ہیں وہ باہر بیٹھ کر یا کہیں پہ بھی فیس بک کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس کرتی تھی یا فیس بک پوسٹ کرتی تھی, غالباً فیس بک پوسٹ کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان کی بات کے اوپر اتنا جو ہے وہ غور نہ کریے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اب میں وہ آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ جو ہے وہ گفتگو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں. اب میرا یہ خیال ہے کہ جو بندہ آپ کے اوپر تنقید کرے وہ آپ کو ناپسند ہے, چاہے وہ اچھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ عمران خان کی فیملی سے ہیں, ان کی بہن ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور عمران خان سے منسلک جو بھی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ تنقید کر رہی ہیں, اگر وہ ظاہر بات ہے خان صاحب کے خلاف باتیں کر رہی ہیں یا انہوں نے زلفی بخاری کے حوالے سے بات کی تو وہ بری ہو گئی ہیں, یا ان کو آپ جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کوٹ کرنا پسند نہیں کریں گے یا اس پر ڈسکشن کرنا نہیں پسند کریں گے. مطلب انہوں نے ایک بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ دی. اس سے پہلے علیمہ خان نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے. ظاہر بات ہے علیمہ خان بھی پھر ان کی فیملی سے ہی ہیں, عمران خان کی بہن ہی ہیں. تو جو بندہ آپ کے اوپر تنقید کرے گا وہ آپ کو برا لگتا ہے, اور جو آپ کے حق میں جو ہے وہ تسمیہ پڑے گا وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے. خیر جناب یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹس. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.